اللہ ماشاء اللہ کوئی کیسا آتا ہوگا ناسمجھی کی وجہ سے، ورنہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ کون حرام ہے کون حرام نہیں ہے۔ الا ما قد سلف، مگر جو گزرا ہے، ان اللہ کان غفورا رحیما، یقینا اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ والمحصنات من النساء، محصنات سے مراد وہ عورتیں جن کے شوہر موجود ہے۔ محصنہ وہ عورت جس کا شوہر ہے۔ محصنہ کی دو قسمیں ہیں، ایک شوہر والی عورت بھی محصنہ ہے، اور ایک وہ عورت جس کو خاندان کا تحفظ حاصل ہے وہ بھی محصنہ ہے۔ یعنی یہ احسان پہلا کسی بھی عورت کے سامنے کے ارد گرد قلعے ہوتے ہیں، تو ایک قلعہ خاندان کا ہوتا ہے، دوسرا قلعہ پھر نکاح کا ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے شوہر کا قلعہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جو سزا ہے وہ اسی حساب سے ہوتی ہے۔ زنا کے لیے جو سزا ہے، اب ایک شوہر ایک عورت نکاح کرتی ہے تو وہ اس کا شوہر نہیں ہے، اب اس نے ایک قلعے کو توڑا ہے، ایک قلعے کو توڑا ہے تو سزا بھی توڑی ہے، دورے لگتے ہیں، 100 کوڑے لگتے ہیں۔ دوسری عورت وہ ہے جس کا شوہر بھی ہے، تو ایک قلعہ خاندان کا تھا، دوسرا قلعہ شوہر کا تھا، اس نے شوہر والے قلعے کو بھی توڑا، خاندان والے کو بھی توڑا۔ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ سزا زیادہ ہونی چاہیے، سزا سخت ہونی چاہیے۔ یہاں محصنات سے مراد شوہروں والی عورتیں، وہ عورت جس کے شوہر ہو، یعنی جو ذوات الازواج من النساء، عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر اس میں اب دیکھیں نا قانون جامع قانون ہوتا ہے، یہاں پھر بھی ایک استثناء ہوا، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جو جن کے مالک تمہارے ہاتھ بنے ہو، کیسے جنگ میں لونڈیا آئی، قیدیاں آئی، قیدی عورتیں آئی، اب ان عورتوں کے شوہر تو ادھر موجود ہے، یہاں وہ عدت تو گزرے گی لیکن اس نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ کتاب اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، علیکم تم پر، وأحل لکم، اور تمہارے لیے اللہ کا قانون ہے، وأحل لکم ما وراء ذالکم، ان محرمات سے جو بیان کیے گئے، یہ محرمات کے سارے اقسام، محرمات ابدی اور محرمات موقتہ، ان سب کے اقسام سارے بیان کیے گئے۔ ان کے علاوہ حلال ہے تمہارے لیے ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مال کے ذریعے ڈھونڈو اپنے لیے، مال کے ذریعے، مال سے مراد مہر کے ذریعے، محسنین، لیکن مال کے بدلے ایسا نہ ہو کہ تم بس مال دو، پیسے دو اور صرف اپنی مستی نکالنے والے ہو، نہیں، غیر محسنین، تم قید نکاح میں لانے والے ہو، مال کے ذریعے قید نکاح میں لاؤ، نہ یہ کہ غیر مسافحین، نہ یہ کہ صرف پانی بہانے والے ہو۔ پانی بہانا مطلب یہ کہ تم اپنی مستی نکالتے ہو اور پیسے دیتے ہو، یہ نہیں، قید نکاح میں لانے والے ہو۔ معلوم ہو گیا متع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو شیعوں نے نکالا ہے کہ متع چند لوگ اور چند عورتیں اس کے لیے مخصوص ہو، اور ان عورتوں کو لوگ پیسے دے اور پیسے دے کر اپنی حاجت پوری کر لے، 1 دن 2 دن 10 دن مہینہ، کچھ اور وقت تک ان کے ساتھ سودا کر لے اور بعد میں اس کو چھوڑ دے، تو یہ اور قحبہ خانوں کی جو عورتیں ہوتی ہے اور لوگ پیسے دے کر 2 دنوں کے لیے اور 5 دنوں کے لیے اپنے گھروں میں اپنی جگہوں میں لے جاتے ہیں، اس میں فرق کیا ہوا؟ مولانا مودودی مرحوم نے اس پر تنقید کرتے ہوئے ایک عجیب سوال کیا ہے، اور سوال یہ کیا ہے کہ ذرا اس شخص سے پوچھا جائے جو یہ مطلق کی بات کرتا ہے کہ تم ذرا اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے کر دو یا کسی کے حوالے کر دو، اتنے پیسے لے کر بتاؤ کتنے پیسے لوگے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہاری بہن جو بھی وہ آ جائے یہاں، وہ انکار کرے گا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی چند غریب عورتیں اور غریب لڑکیاں اس کام کے لیے مختص ہوں گی کہ ان کی عصمتیں لٹتی رہیں گی پیسوں کے عوض؟ نہ ان کا کوئی مہر ہوگا، نہ ان کا کوئی میراث میں حق ہے، نہ ان کی اولاد کسی کی ہوگی۔ یہ معاشرے میں یہ کون سا انصاف ہے جو تم لوگ دوسروں کے لیے کرتے اور اپنوں کے لیے اس کی تیار نہیں ہو؟ بہرحال یہاں صاف بات بتا دی، محسنین غیر مسافحین، کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، نہ یہ کہ تم آزاد شہوترانی کرنے لگو۔ فمستمتعتم به منہن، جو تم نے ان سے فائدہ اٹھایا ان عورتوں سے، فآتوہن اجورہن، یعنی نکاح کے ذریعے تم نے فائدہ اٹھایا، فآتوہن اجورہن،
بعد ان اللہ کان حلیما حکیما، یقیناً اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتے طولا مالداری کی، کوئی مال نہیں رکھتا، کہ المحصنات المؤمنات کی آزاد، یا محصنات کہ المحصنات کہ محصنات سے نکاح کرے۔ محصنات سے مراد یا خاندانی محصنہ ہے، یا مراد خانہ، ورنہ اگر محصنہ سے مراد شوہر والی عورت ہے تو اس سے تو نکاح ہو نہیں سکتا، تو پھر یعنی اس شخص اس عورت کے ساتھ جو خاندانی محصنہ ہے اور مومن ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر اس کو حق ہے کہ وہ نکاح کرے ان عورتوں کے ساتھ جو اس کی ملک میں ہے، یعنی لونڈیاں، مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، مؤمنات ان لونڈیوں کے ساتھ، ان لڑکیوں کے ساتھ جو مومنہ ہے ایمان لا چکی ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمانوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس نے ایمان کا اقرار کیا ہے تو ظاہری ایمان پہ تم اعتماد کرو، دل کا حال تو جانتا ہے، وہ خود جانتی ہے اپنے دل کا، تو نہیں جانتا کہ اس کی تحقیق شروع کر دل میں ایمان ہے یا نہیں، بس ظاہر طور پر وہ ایمان لے آئی ہے تو اس پر یقین کرو۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی تمہارا نسب آدم سے ہے اور دین تمہارا اسلام ہے۔ فانکحوہن بإذن اہلہن، تو ان کے ساتھ نکاح کرو ان کے اہل یعنی ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن، اور ان کو ان کے مہر ادا کرو، بالمعروف اچھے طریقے سے، محصنات کہ وہ پاک دامن عورتیں ہوں، پاک دامن عورتیں، غیر مصافحات کہ وہ بدکاری کرنے والی نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپی آشنائیاں کرنے والی ہو، نہ چھپی آشنائیاں کرنے والی ہو۔ فإذا أحسن، تو جب وہ محصنہ بن جائے، یعنی محصنہ بن جائے نکاح کے ذریعے، وإن أتين بفاحشة، تو اگر انہوں نے پھر کوئی بدکاری کی، زنا کیا، فعليهن نصف ما على المحصنات، تو ان پر سزا ہے نصف ما على المحصنات، اس سزا کا نصف جو محصنات پر ہے۔ یہاں محصنات سے بھی خاندانی محصنات مراد ہے، خاندانی محصنات، ان کا نصف یعنی اگر 100 درے ہے تو ان کے لیے 50 ہے، اس لیے کہ اس عورت نے، میں نے وہ بتایا نا قلعہ، اب ایک قلعہ اس نے توڑا ہے، اس عورت نے، آزاد عورت نے ایک خاندانی قلعہ توڑا ہے، شوہر کا تو ابھی آیا نہیں ہے تو اس کو 100 درے ہے، اب اس لونڈی کے لیے خاندان کا قلعہ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حفاظت ہے۔ بعض کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے قلعے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جن کو سب نہیں کر سکتے، تو اچھا یعنی خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے گرد ایسے قلعے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ برائی نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ ایسے بھی اس معاشرے میں ہے کہ ان کے گرد ایسے قلعے ہیں جن کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں ہم داڑھی رکھیں گے پھر تو ظاہر بات ہے پھر تو بڑا مسئلہ ہوگا، فلان کام بھی نہیں کر سکیں گے، فلان بھائی پھر تو رکھ لو، پھر تو جلدی جلدی رکھ لو تاکہ آپ کو گناہوں سے روک دے کر، یہ محرک ہے اس حوالے سے کہ آپ کو گناہوں سے یہ روک دے گی تو آپ کو فوراً رکھ لے۔ اسی طرح ہماری مثلا ہماری حیثیت ہے، ہمارا ایک مقام ہے معاشرے کے اندر، ہم گناہ کرتے ہیں تو برے لگتے ہیں، کسی بھی بازار میں ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں یا وہ آدمی کوئی ایسا نہ ہو، ایسا شخص دیکھے اس اسٹیج پر مجھے دیکھتے ہیں، یہ ایک باعث ہے، ایک قلعہ ہے آپ کے ارد گرد کہ وہ آپ برائی نہیں کر، آپ چاہے بھی تو آپ برائی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ کتنا اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ آپ کا دل برائی کرنا چاہے بھی تو آپ نہ کر سکیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکیاں کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے اور گناہ بڑے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ جو خاندانی، مذہبی، قومی یا جتنی بھی ذریعے مثلا ہماری تحریک کے اندر، ایک اسلامی تحریک کے اندر بہت سارے مناصب پر فائز لوگ معاشرے کے اندر بعض کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور یہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے جو نیکی کرنے پر مجبور ہے اور گناہ نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ جو گناہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، نیکیاں نہیں کر سکتے، بدبخت لوگ تو وہی ہے، بدقسمت لوگ تو وہی ہے۔ اب دیکھیں یہ عورت برائی کرنا چاہتی ہے، گناہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا خاندان رکاوٹ ہے۔ یہ قلعہ جو اللہ نے بنایا ہے مغربی معاشرے میں، یہ قلعے نہیں ہے، وہاں آزاد شہوت رانی ہے،
وہاں جانوروں سے بھی، جانور بھی کچھ نہ کچھ محدود رہتے ہیں، جانوروں کے بھی کوئی اصول ہے، ایک شعور کے اندر ان کا ہے۔ آپ نے کبھی کسی بیل کو کسی گدھی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا؟ دیکھیں جتنی جو جنس ہے ان کا اسی جنس کے ساتھ ہے، اور کبھی وہ چیزیں جو ان کی فطرت میں نہیں رکھی گئی، انسان کی فطرت میں بھی ہم جنس پرستی نہیں رکھی گئی، لیکن جانور اس کی طرف نہیں آتا، ادھر بھی کچھ حدود ہے۔ تو یہ حدود ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک لونڈی کے لیے یہ قلعہ نہیں ہے، خاندان کا قلعہ نہیں ہے، اب وہ آزاد ہے۔ اب وہاں جو آزادی حاصل ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے گناہ کرنا زیادہ آسان ہے، اور اس کے لیے آگے کوئی رکاوٹ ہے، رکاوٹ کو اسے توڑا نہیں ہے، اس لیے سزا بھی کم رکھا گیا ہے۔ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، عذاب سے مراد حد ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یعنی یہ خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو کسی لونڈی سے اس کے مالکوں کی اجازت سے لے کر نکاح کر لینے کی جو سہولت تمہیں دی گئی ہے، یہ سہولت اس لیے ہے کہ کس لیے لمن خشی العنت منکم، یہ اس شخص کے لیے دی گئی ہے جو زنا سے بچنا چاہتا ہو، ڈرتا ہو، جو ڈرتا ہو کہ زنا میں مبتلا نہ ہو جاؤ، بدکاری مجھ سے نہ ہو جائے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم صبر کرو خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اس طرح یہ جو نکاح ہوتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اس لیے ہوتا ہے کہ یہ نکاح عجیب سا نکاح ہوتا ہے، یہ آپ کی بھی بیوی ہے لیکن اپنے مالک کی بھی بندی ہے، اپنے مالک کی بھی ہے، اس سے یہ آزاد نہیں ہوئی، دیکھو پوری بیوی نہیں بن سکتی، اس لیے اس کے سارے مسئلے وہ ایسے عجیب سے ہے۔ تو یہاں وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صبر کرو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان تمہیں بتا دے، بیان کرے، ویہدیکم، اور ہدایت دے تمہیں، سنن الذین، بتا دے تمہیں ان لوگوں کا راستہ، من قبلکم، ان لوگوں کا طریقہ جو تم سے پہلے گزرے ہے، ویتوب علیکم، اور تمہارا تم پر مہربانی فرمائے، توبہ قبول کرے، واللہ علیم حکیم، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا توبہ قبول کریں، تم پر مہربانی کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور وہ لوگ چاہتے ہیں، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو اپنی شہوات کی تابعداری کرتے ہیں، شہوات کے پیچھے لگے ہیں، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ، وہ چاہتے ہیں تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ چاہتا ہے، أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، کہ تم پر بوجھ ہلکا کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم مت کھاؤ اپنے اموال اپنے درمیان باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو رزق حرام سے، باطل طریقے سے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جس نے یہ کام کیا زیادتی کے ساتھ، وہ ظلم اور ظلم کے ساتھ، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم بہت جلد انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبائر سے بچو گے، ما تنہون عنہ، جس سے تم کو منع کیا گیا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہیں تمہارے چھوٹے گناہ تم سے ہٹا دیں گے۔ بڑوں سے، بڑے گناہوں سے تم بچو تو جو تم بھول چوک تم سے ہو جاتا ہے، خطائیں ہو جاتی ہے، وہ ہم ختم کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کر دیں گے، عزت والی جگہ میں۔ کبیرہ گناہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ایک تو ہوتے ہیں نا فلان گناہ کبیرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض گناہوں کو نام بنام گنا ہے کہ یہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے قرآن میں دیکھ کر، چونکہ مفسر قرآن ہے، ایک قاعدہ بنا کے ہمیں پیش کیا کبیرہ گناہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر وہ گناہ جسے اللہ آگ پر ختم کرے کہ اس کی سزا آگ ہے، یہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی جس گناہ کے لیے بھی اللہ نے آگ کی سزا سنائی، یہ کبیرہ ہے، یا
اس گناہگار پر اپنے غضب کی بات کی کہ اس پر غضب ہے، یا اس پر لعنت کی، یا اس کے لیے عذاب کا اعلان کیا، یا اس کے لیے عذاب کا اعلان کیا. جی وعید یہی بات ہے، یعنی اس کے لیے عذاب کا اعلان کیا، یا یہ دیکھیں پوری تفصیل ہی بتائی ہے، یا یہ ہے کہ دنیا میں اس کے لیے حد مقرر کیا ہو، دنیا میں اس کے لیے حد مقرر کیا ہو. اب دیکھیں نا یہ ساری باتیں یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور سزا کا اعلان کیا، لیکن وہ بھی بتایا تفصیل کے ساتھ کہ ہر وہ گناہ جس کے لیے اللہ نے آگ کا اعلان کیا، کس کے لیے آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، یا اس کے لیے غضب ہے، اس پر غضب ہے، یا لعنت کی ہے، یا اس کے لیے عذاب مقرر کیا ہے، یا اس شخص پر دنیا میں حد جاری کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن اس کے بعد فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ کبیرہ اور صغیرہ کے بارے میں بھی ہوشیار رہو. لا کبیرۃ مع استغفار ولا صغیرۃ مع اصرار. کہتے ہیں کبیرہ گناہ استغفار کے بعد کبیرہ نہیں رہتا. توبہ کیا جس نے ظاہر وہ کبیرہ گناہ معاف ہو گیا، لیکن یہ ایک مرتبہ ہوتا ہے. گناہ ہو گیا تھا کبیرہ گناہ، اب وہ ایک مرتبہ ہو گیا تھا تو اس نے توبہ کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کہتی سو کہ ندامت ہو جائے، پشیمانی ہو، پشیمانی کے بعد گناہ کو چھوڑا جائے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کیا جائے، یہی توبہ ہے. تو یہ توبہ ہو جائے تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا. اور صغیرہ گناہ یعنی چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا. اس چھوٹے گناہ پر اصرار کی ساتھ کہ اگر چھوٹے گناہ پر اصرار کیا جائے، ہمیشہ چھوٹا گناہ کرتا ہی رہے، تو یہ اب چھوٹا نہیں، یہ بہت بڑا ہو گیا. کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. لا تحقرن الصغیرۃ فإن الجبال من الحصى. چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ ریت کی چھوٹی ذرات سے بنے ہیں. ریت کی چھوٹی ذرات سے یہ بڑے پہاڑ بنے ہیں. تو یہ چھوٹے گناہ آپ کرتے رہیں گے، یہ بڑا بن جائے گا، بڑا بن جائے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کیا میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتا دوں؟ اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ، جو بڑے گناہ کبیرہ ہے ان کبیرہ میں بھی اکبر الکبائر نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول فرمایا الاشراک باللہ. اسے ٹیک لگایا ہوا تھا اور کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اور دوسرا وہ حقوق الوالدین، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. اور اس کے بعد ٹیک لگایا ہوا تھا ایسے دیوار کے ساتھ. جب دو باتیں بتائی تو سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا وشہادت الزور، وشہادت الزور، وشہادت الزور. بار بار کہتے رہے، بار بار، یہ ایک بار نہیں، بار بار کہتے رہے وشہادت الزور، وشہادت الزور، وشہادت الزور. جھوٹ کی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی دفعہ اس کو دہرانا شروع کیا وشہادت الزور، وشہادت الزور، وشہادت الزور، حتیٰ کہ ہم سب کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی لیتہ سکتا، کاش آپ خاموش ہو جائیں. یعنی اس حد تک آپ کا یہ تکرار اس کا بڑا کہ ہم نے کہا لیتہ سکتا، کاش رسول اللہ خاموش ہو جائے، مزید نہ کرے. یہ ہے اکبر الکبائر، اکبر الکبائر. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، خالق وہی ہے. کہتے میں نے کہا ثم ایو، اس کے بعد پھر کون سا گناہ ہے، یعنی پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ کہتے آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنے بچے کو قتل کرے اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا، روٹی کون دے گا اسے، اور آپ نے قتل کیا.
تو کبھی تو زندہ کو قتل کرتے ہیں اور کبھی یہ ہوتا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے اولاد کو روک لیتے ہیں، کون کھانا دے گا؟ تو تم جو جہاں سے کھا رہے ہو تمہیں کون دیتا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پھر کہا ثم ایوب، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ زنا تو ویسے بڑا گناہ ہے، لیکن اکبر و کبائر سب سے بڑا گناہ یہ کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا تم لوگ زنا کو جانتے ہو؟ جو لوگ موجود تھے صحابہ کرام نے سننے اس کے ہاں یا رسول اللہ یہ حرام ہے، اللہ نے اس کے حرام کیا ہے تو قیامت تک حرام ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ایک شخص باہر کسی اور جگہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے اور اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ایک مرتبہ زنا کرے، جرم میں یہ برابر ہے۔ یعنی گویا پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا دوسری جگہ 10 مرتبہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگ چوری کو جانتے ہو، سرقہ کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، اللہ نے اسے حرام کیا ہے تو قیامت تک حرام ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص 10 گھروں سے چوری کرے اور پڑوسی کے گھر سے ایک چوری کرے، یہ دونوں جرم میں برابر ہے، دونوں جرم میں برابر ہے۔ اب دیکھیں یہ آگے آپ نے سورہ فرقان کی آیات کی تلاوت کی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور ایک اور حدیث میں چند موبقات کا ذکر آیا ہے، چند مہلک گناہوں کا ذکر آیا ہے، 7 کبائر، بڑے بڑے گناہ، 7 کبائر۔ ایک کبیرہ گناہ شرک، دوسرا جادو، تیسرا ناحق قتل، چوتھا سود کھانا، 5واں یتیم کا مال کھانا، چھٹا میدان جنگ سے فرار، میدان جنگ سے بھاگنا، 7واں پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا یا پاک دامن مردوں پر الزام لگانا۔ یہ 7 گناہ کی شمار کیا۔ اب آگے اصل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تشریح کی ہے کہ جس کے لیے قرآن میں یہ چیزیں آ گئی وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب ان کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں تو ان کے لیے کفارات بہت سارے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک بھی جو گناہ ہو جاتے ہیں بھول چوک سے، یہ نماز کفارہ بن جاتے ہیں۔ روزہ ایک دوسرے روزے تک یہ کفارہ بن جاتا ہے، اللہ بھول چوک کو معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ ایک نماز میں آیا تھا، نماز میں اس نے اقرار کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرا ہی بندہ ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اور پھر چلا گیا کاروبار میں لگ گیا، بھول چوک غلطی خطائیں ہو گئی، لیکن عصر کو پھر آ گیا، کڑا ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پتہ چلا بندہ اپنے زور والے اقرار پر قائم ہے، یہ جو کچھ غلطی ہوئی ہے یہ پورا معاف کر دیا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ کوئی غلطی ہوئی ہے، ہو بھی گئی معاف بھی ہو گیا۔ پتہ ہے کبھی کبھی جسم کے اندر آپ کہیں گرے ہیں، چوٹ آئی تھی، ہڈی کریک ہو گئی تھی اور خود بخود جڑ گئی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، بعد میں کسی وقت ایکس رے ہوا، ڈاکٹر نے کہا خوش قسمت ہو، مبارک ہو، یہ ہڈی تو ٹوٹ گئی تھی، کریک ہو گئی تھی اور پھر خود بخود صحیح جڑ بھی گئی ہے۔ تو ایسی معاملہ ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تم تمنا نہ کرو ان امور دنیاویہ کی جن کے ذریعے یعنی جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے ایک دوسرے پر تمہیں اللہ نے جو فضیلت دی ہے، وہ مال میں بھی ہو سکتا ہے، دوسری فضیلت میں، مرتبوں میں، جیسے اللہ نے جو فضیلت دی ہے، اور مردوں کو عورتوں پر جو حقوق دیے ہیں، مردوں کو پھر عورتوں پر فضیلت دی ہے، ایک درجہ دیا ہے، قوام بنایا ہے، تم اس کی تمنا نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ جو عزت تمہیں ملی ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، جو دوسرے کو ملی ہے وہ تو نہیں لے سکتا، اس سے وہ تمہیں نہیں مل سکتا، تو تم کیا کرو؟ سب کے لیے للرجال نصیبا مما اکتسبوا، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے ہیں، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو ان اعمال میں سے جو انہوں نے کیے ہیں۔ تم کیا کرو؟ ایک دوسرے کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو کہ کوئی عورت
وہ یہ حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ میں مرد بن جاؤں نہیں، تم دوسرے کے مال اس کی حیثیت کو بھی قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرو، نہیں کر سکتے۔ دوسرے کی عزت لینے کی بھی کوشش نہ کرو، جو عزت اس کو ملی ہے وہ اس کا حصہ ہے، جو تمہیں ملی ہے وہ تمہارا حصہ ہے، جو تمہیں ملی ہے تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا، جو اس کو ملی ہے اس سے تم نہیں چھین سکتے، تو تم کیا کرو، اس کی عزت لینے کی، اس کا مال، اس کی جاہ و جلال، اس کی جو عزت ہے وہ نہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تم خود اپنے لیے اللہ کا فضل مانگو کہ اللہ تمہیں بھی اسی طرح دے رہے، بے شک آپ مانگے اسی طرح مجھے بھی دے رہے، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان امور میں حسد نہ کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما ولکل جعلنا موالیا۔ یہ اصل میں ایسا تھا کہ انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ، ہجرت جب ہوئی مکہ سے مدینہ تو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا گیا، اور انہوں نے اپنے اموال میں سب کچھ میں ان کو شریک کیا۔ اب مسئلہ جب میراث کہا گیا تو وہ تو بھائی ہے، فرمایا نہیں یہ میراث میں بھائی نہیں ہے، میراث میں بھائی نہیں ہے، تم ان کے ساتھ بے اچھا سلوک کرتے ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن میراث میں یہ لوگ بھائی نہیں ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے ہیں، مما اس مال میں سے ترک الوالدین والاقربون، جو ماں باپ نے چھوڑا یا دوسرے رشتہ داروں نے، والذین عقدت ایمانکم، اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہے، تمہارے کچھ وعدے ہو چکے ہیں، فآتوہم نصیبہم، تو اپنی زندگی میں ان کو ان کا حصہ ادا کر دو، مرنے کے بعد میراث میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام بنائے گئے ہیں، نگران بنائے گئے ہیں بیویوں پر۔ اب دیکھیں وہ وجہ یہاں بتائی جا رہی ہے، مرد کو قوام بنایا گیا ہے، لیکن کیوں بنایا گیا ہے وہ بھی سن لے، کیوں بنایا گیا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اس بنا پر کہ اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اب یہاں مرد کو فضیلت دی گئی ہے، یعنی اس کو قوام بنایا ہے، اگر عورت کو بناتا تو مرد چیختا، مرد کو بنایا تو عورت چیخ رہی ہے، لیکن یہ تقسیم کرنا بھی کوئی اس طرح نہیں ہے، یہ کوئی شہر ناپرسان کی طرح نہیں کہ ادھر چوپٹ راجہ حکمرانی کر رہا ہو، یہ ایسا نہیں ہوا جیسے بس تک سے کہہ دیا فلان کو بنا دو، یہ ایسے وہ عرب شیخوں کی طرح معاملہ نہیں ہے۔ اب بتائیں عرب شیخ کیا کرتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں کہ مدیر بن جائے، ڈائریکٹر وہ خود ہو، باقی جتنے پاکستانی انڈین دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں یہ ان کے ماتحت ہو، لیکن مدیر اور ڈائریکٹر جو لوگ ہوتے ہیں یقیناً مزے تو ہوتے ہیں، بظاہر اس کو گاڑی میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے، بڑے مزے سے ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہے، لیکن اس کے ذمہ تو بڑا کام بھی ہوتا ہے، اس نے تو دن رات کام کرنا ہوتا ہے تب وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر سکتا ہے۔ اب وہاں جو ڈائریکٹر بنے ہوتے ہیں تو ایک طرف ڈائریکٹر بننا، مدیر بننا پسند کرتے ہیں، دوسری طرف کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ اب ایک شخص کے پاس ویزوں کی فائل آئی، وہاں ویزے لگتے ہیں منسٹری آف لیبر میں، تو ویزوں کی فائل آئی اور اس میں ہر ویزے کے لیے 3 کاغذ ہے، فارم ہے۔ اب اس دن پوری فائل ہے، 100 ویزے اپلائی ہو چکے ہیں، آج کاروائی مکمل ہے، تو جناب نے اس سب کو دیکھنا ہے، کسی کو منظور کرنا ہے، کسی کو مسترد کرنا ہے۔ اب یہ کام وہ نہیں کر سکتے، یہ بڑا کام ہے، یہ ہر فارم کو دیکھے گا اور پھر وہ چیک کرے گا، یہ اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے، یہ کام اس سے نہیں ہو سکتا۔ اب جب اس کے پاس کاغذ جاتے ہیں پتہ کیا کرتے ہیں وہ، یہ پوری فائل وہ لیں گے۔ اب یہ تو جاننا چاہیے، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صاحب نے سارے فارم چیک کیے ہیں اور بعض کو منظور کیا ہے، بعض کو مسترد کر دیا ہے۔ تو وہ عربی میں لکھتے ہیں نا، جب کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اجازت ہے تو لا مانع، اور جس کو اجازت نہیں دے مسترد کرتے ہیں تو اسے ممنوع۔ تو اب وہ کرتے ہیں یہ پوری فائل میں وہ چیک نہیں کرتا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چیک کیا ہے، تو قسمت کی بات ہوتی ہے، وہ شروع کرتے ہیں اوپر سے لا مانع لا مانع لا مانع، 10 کو 15 کو 20 کو اس نے کہتے لا مانع، آگے شروع کرے گا، جب موڈ بدل جائے گا آگے شروع ممنوع ممنوع ممنوع، پھر شروع لا مانع لا مانع، پھر آگے ممنوع، پوری فائل کو مکمل کر لے گا اور کہتے جی ٹھیک ہے یہ ہو گیا۔
اب میرا اپنا ویزا اس طرح فائل میں گیا ہوا تھا تو اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوا جس سے ہمیں یہ پورا پتہ نہیں کیوں ایسے ہوتا ہے. اب 2 فارموں پہ لکھا تھا لا مانع، تیسری پہ لکھا تھا ممنوع. اب اس کے نمبر میں آ گیا نا، اس کو موڈ بدل گیا کہ ممنوع شروع کیا. اب وہ سیکرٹری نے کہا کہ مسئلہ تو اس طرح ہے، یہ تو اب مشکل ہو گیا ہے، لیکن ایسا کرے کہ آپ اس فارم کو لے جائیں، اس کی جگہ دوسرا فارم ٹائپ کریں، مہر لگائے، دستخط سب کچھ لے آئے تو پھر میں کچھ کر لوں گا. اور جب جلدی ہمارے کفیل نے یہ کام کیا تو وہ جلدی گئے، یہ 2 پر آپ نے لامانی کر دے، اس پر بھی رہ گیا تھا آپ کے دستخط رہ گئے تھے تو درسے تم نے بھی کر لامانی. یہاں ایسی اللہ کی بادشاہی ہے. میں نے مثال اس لیے دی کہ یہ کوئی ایسے تک سے نہیں کیا، بس ایسی موڈ میں آ گیا اور عورت کو ذمہ داری نہیں دی، قوام مرد کو بنا دیا، ایسے نہیں بنایا. ایک یہ کہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے کسی کو کسی اور پر فضیلت دی ہے، لیکن یہاں ایک عظیم حکمت بھی کار فرما ہے. وہ آگے دیکھیں بتایا جا رہا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. قرآن کسی چیز کو اللہ کا قانون کہتے ہیں کمپریہنسو قانون ہونا چاہیے جو پورے نظام کا احاطہ کرے. اب یہاں یہ دفعہ بھی کیوں حکمت کیا تھی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. اب مال کون خرچ کرتا ہے؟ ڈیوٹی کس کی ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے. وہ پیسہ کمائے گا، مزدوری کرے گا، محنت کرے گا، تجارت کرے گا، جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے، لیکن پیسہ اس نے کما کر لانا ہے اور خرچ کرنا ہے. اب دیکھیں عقل کا تقاضا ہے یا نہیں کہ جو پیسہ کمائے خرچ کرنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہو. ہمارے لوگ عرب میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بس پیسے بھیجتا ہوں اور بیٹا اس پہ تو کوئی اس کو تکلیف ہوئی نہیں ہے، بس ایسے خرچ کر رہا ہے، ہزاروں روپے وہ جیب خرچ کے لیے لیتا ہے اور اتنا، اور بس تباہ ہو گیا. اور کبھی بدر بیوی کو کیا تکلیف ہے؟ بیوی تو بس گھر پہ بیٹھی ہے اور میں بھیجتا رہتا ہوں اور وہ خرچ کرتی رہتی ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ تو اس پہ کوئی زخمی نہیں ہوں گے. اب یہ بالکل انسان کی فطرت ہے، یہ اس کی کوئی خرابی نہیں، انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے. اور یہ فطرت پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ کے گھر کی بجلی جب سرکاری بجلی ہوتی ہے تو پھر احتیاط کیا ہوتی ہے، اور جب آپ بل خود پے کرتے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کسی اور جگہ میں چلے جاتے ہیں، کسی کے دفتر میں آپ 2 دن رہتے ہیں، کسی ریسٹ ہاؤس میں، کسی بھی جگہ، وہاں آپ کس طرح بجلی استعمال کرتے ہیں؟ آپ باتھ روم کی لائٹ کو آپ نہیں کرتے، آپ نکلتے آپ کمرے کی لائٹ کو آپ نہیں کرتے، آپ پنکھے کو آپ نہیں کرتے، ایئر کنڈیشن لگا ہے آپ اس کو آپ نہیں کرتے، اس لیے کہ بل آپ نہیں پے کر رہے. بل قومی خزانے میں آ رہا ہے. اس کی حکم تو یہ ہے نا کہ دونوں کو اپنے گھر جیسا دیکھو، جیسے احتیاط ادھر کرتے ہیں ادھر بھی کرو. لیکن عموماً تو یہی ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے. اب یہاں پھر جھگڑا ہوگا، پھر ایک فساد برپا ہوگا. اب جو شوہر کما کے لاتا ہے، اختیارات بیوی کے پاس ہے، خرچ وہ کر رہے اپنی مرضی کے ساتھ، تو اس نے پوری تنخواہ لا کے بیوی کو حوالے کی پورے مہینے کے لیے. 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، بیوی کہتا ہے پیسے دو، پیسے کدھر چلے گئے؟ تو خرچ ہو گئے، اتنے مہمان آ گئے تو یہ ہوا وہ ہوا، لا کے ختم ہو گئے پیسے دو. اب جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب اس سے بچنے کے لیے اللہ نے حکمت بھی بتا دی. اس لیے کہ مرد پیسہ کماتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، تو یہ سارے اختیارات بھی جو کماتا ہے، تکتا ہے اس پر، یہ اختیارات بھی خرچ کرنے کے اسی کے حوالے ہونے چاہیے، اس کی مرضی کے مطابق خرچ ہو اور نظام وہ بنائے، کنٹرول وہ کرے. اور ایسی بھی یہ حق تو نہیں ہے، یہ تو ڈیوٹی ہے. مرد کمائے گا، لا کے اس کا حساب رکھے گا سب کچھ، بیوی کو تیار چیز ملے گی. تو آپ بیوی اگر روتے نہیں، یہ ذمہ داری بھی مجھے دے دو، بیوقوفی نہیں. فالصالحات، تو نیک عورتیں، صالح عورتیں کون ہے؟ صالح عورتیں کون ہے؟ یعنی کون سی عورت صالح عورت ہوگی؟ اچھی عورت کون سی ہوگی؟ اچھی عورت بتایا قانتات والصالحات. صالح عورتیں کون ہے؟ یہ مبتدا ہے، قانتات دوسرا کی خبر ہے. قانتات وہ تابعدار ہوتی ہے، فرمانبردار ہوتی ہے. حافظات للغیب، حافظات للغیب، وہ غیب یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت، اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. حافظات للغیب
بما حفظ اللہ، ان حقوق کے ساتھ اس کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ اللہ کی حفاظت میں شوہر کی حقوق کی غائبانہ حفاظت کرتی ہے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون نشوزہن، جن کی تم سرکشی سے ڈرتے ہو، سرکشی سے ڈرتے ہو۔ اب دیکھیے عورت کی تو خصوصیات بتائی، اچھی عورتیں کون سی ہے، صالح عورتیں کون سی ہے؟ تو صالح عورتیں بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خیر النساء امرأۃ، خیر النساء، عورتوں میں بہترین عورت کون ہے؟ امرأۃ، وہ عورت ہے اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کرے۔ اور تجھے خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی رکھتی ہے، ظاہری حسن اور ظاہری وہ اپنے جسم کو ٹھیک رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسے دیکھتے ہیں تو اس کی نیکی، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے جو طور طریقے ہیں اٹھنے بیٹھنے کے، وہ تجھے خوش کرتی ہے۔ اور ظاہری شکل صورت کا حسن اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہوتی۔ حسن تو وہ ہوتا ہے جو اخلاق کا حسن ہو، سیرت کا حسن ہو، کردار کا حسن ہو، عادات کا حسن ہو۔ یہ چیزیں اگر اچھی ہے تو یہ ظاہری، یہ جلد والا حسن، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ لیکن اگر ایک عورت بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، بالکل وہ ایسی چاند کی طرح چمک رہی ہے، لیکن اس کے اخلاق خراب ہے، اس کی باتیں ٹھیک نہیں ہے، اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار خراب ہے، تو لوگ کہتے ہیں نا یہ سفید چہرہ، یہ سفید جلد، اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس عورت پہ لعنت بھیجتے یا نہیں بھیجتے؟ تو اصل چیز تو کردار کا حسن ہے، سیرت کا حسن ہے۔ کردار کی خوشبو ان مشک و عنبر کی خوشبو سے بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ کردار کی خوشبو نہ ہو تو آپ یہ مشک و عنبر اور یہ اسپرے اور پرفیوم یہ سب کچھ لا کے رکھ دے، اس کا کوئی اس کی خوشبو نہیں ہوگی، بلکہ اس خوشبو سے بدبو آئے گی۔ اور کردار کی خوشبو ہو تو اس دوسری خوشبو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تو اس کی طرف دیکھے اور تجھے خوش کرے، دیکھ دیکھ کر تو خوش ہوتا رہے، یہ اچھی بیوی ہے۔ اور دوسری بات وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، جب تو اسے حکم دے تو وہ تیری بات مانے، تیری بات مانے۔ اور وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا، اور جب تو اس سے غائب ہو جائے، تو گھر میں نہ ہو، تو وہ حفاظت کرتی ہے، تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ کس طرح تمہاری حفاظت کرتی ہے؟ تمہارے مال میں، تمہارے مال پہ کنٹرول رکھتی ہے، ضائع نہیں کرتی، اور اپنے نفس کی، اپنے عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ یہ بھی حقیقت میں تیری حفاظت ہے۔ یعنی عورت یہ اچھی عورت ہے، لیکن سب سے اہم بات بھی یہ نوٹ کر لے کہ عورت پر سب سے پہلا حق وہ اللہ کا ہے، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عورت، مرد اپنی بیوی سے وہ چیزیں مانگے، وہ مطالبے کرے جو اللہ کی نافرمانی پر منتج ہو، جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو سب سے اقدم اور سب سے پہلا حق وہ اپنے خالق کا حق ہے، جو اس نے پورا کرنا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، یعنی کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، سرکشی آ جائے، اور یا یہ ہے، اس میں بنیادی چیز سرکشی کا یہ ہے کہ اس عورت کی نظریں کسی اور مرد پہ بھی پڑ رہی ہے، یعنی اس طرح تم محسوس کرو، تمہیں خوف پیدا ہو جائے کہ یہ عورت اب اس کی عادتیں بگڑ رہی ہے۔ اب اس بگاڑ کے دوران اللہ نے ہمیں طریقے بتائے، وَعِظُوهُنَّ، تو پہلا کام کیا ہے؟ ان کو نصیحت کرو۔ اب تمہیں شک ہو گیا ہے، تم ڈر گئے ہو کہ یہ عادتیں تو ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقے تو ٹھیک نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگی تو ان عورتوں کی عادتیں ہیں جو اچھی نہیں ہوتی۔ مثلا یہ چیز اگر آ جائے تو نصیحت کرو کہ یہ عادتیں بدل دو۔ اب دوسری بات، اگر نصیحت سے بات نہیں بنی، یعنی یہ نہیں، یہاں 3 طریقے بتائے گئے ہیں، یہ نہ ہو کہ تینوں بیک استعمال کرو، نہیں، نصیحت نصیحت ہوتی ہے اور غصہ غصہ ہوتا ہے۔ اب نصیحت کے اندر اگر غصہ آ جائے، نصیحت کے اندر اگر تپڑ آ جائے تو وہ تو نصیحت نہیں ہوتی، نصیحت خیرخواہی ہوتی ہے، اور خیرخواہی ہم جانتے ہیں خیرخواہی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو
پہلے نصیحت کرو، اور جب نصیحت سے کام نہ چلے تو پھر فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاهْجُرُوهُنَّ، پھر خوابگاہوں میں ان کو الگ کر لو۔ خوابگاہ میں الگ کرنا کیا؟ یہ خود یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس کا کمرہ نہ چھوڑو، اس کا کمرہ، اس کا بیڈ چھوڑ دو، اس کا بستر چھوڑ دو۔ تو یہ دوسری بات، اس سے بیوی سمجھ جائے گی، اور بیوی کے لیے یہ بڑی سخت سزاؤں میں سے سخت سزا ہے کہ آپ اس کے کمرے کے اندر اس کے بیڈ کو، اس کے بستر کو چھوڑ دیں۔ بلکہ آپ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے، اور ویسی یہ حقیقت بھی ہے، کہ اگر ایک بستر کے اندر بھی تم اس کو چھوڑ دے تو یہ اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہوتی ہے اس کے لیے۔ یہ سزا اس طرح وہ سمجھ جائے گی۔ اگر اس طرح بھی سنبھلتی نہیں ہے، وہ اس طرح بھی نہیں سنبھلتی، تو اس کے بعد کیا ہے؟ تیسرا طریقہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو۔ اب یہ مار کی اجازت کس کے لیے دی گئی ہے؟ یہ کہ ان عورتوں کی نظریں تمہارے بغیر اور کی طرف اٹھ رہی ہے، یعنی بد اخلاقی۔ بیوی کی ذمہ داریوں میں، فرائض میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے چائے بنائے، روٹی پکائے، سالن بنائے، اور وہ آپ کے لیے کپڑے استری کرے اور آپ کا کپڑا صاف کرے۔ یہ اس کی شرعاً آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس کے اخلاقی فرائض ضرور ہے، لیکن یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ آپ عورتوں کے سامنے اس بات کو اس طرح کہہ بھی نہیں، آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے شرعاً، بس آپ نہ کریں، اس لیے کہ اس نے زندگی گزارنا ہے، شوہر کے ساتھ وقت گزارنا ہے، وہ اخلاقی فرض ہے اس کا۔ اور جو بیوی یہ فرائض ادا کر رہی ہے تو شوہر کو احسان مند ہونا چاہیے، اور شوہر کے ذہن میں بے شک وہ زبان سے نہ کہے کہ یہ تمہاری ڈیوٹی تو نہیں ہے لیکن آپ کر رہی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، جیسے عام لوگوں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دل میں احسان مند ہونا چاہیے۔ اور اگر کبھی اس میں تاخیر ہو جائے تو آپ سے مزدور نہیں ہے، یہ گھر کی نوکرانی نہیں ہے کہ آپ اس کو فوراً اس کو غصہ کرے اور سارے برتن توڑنا شروع کر دے، اور جو سالن بنانے لگی ہے لیٹ ہو گیا ہے اٹھا کر اس کو باہر پھینک دے، اور تندور میں پانی ڈال دے، اور ادھر سے غصہ کرنا شروع، مارنا شروع کر دے۔ یہ سارے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اس کی کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ آپ کے دل کے اندر اگر یہ بات اچھی طرح آپ کو معلوم ہے کہ بیوی ہے، نوکرانی نہیں ہے، تو اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ جو روز بر وقت کھانا تیار کرتی ہے، سارے کام کرتی ہے، تو وہ یاد کرے کہ ایک دن جو تاخیر ہوئی تھی اس پر مار کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جو چیز، جو کام اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، اس پر مار کی اجازت کہاں سے آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں یہ بات فرمائی، لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، ہمارے اچھے لوگ عورتوں کو مارتے نہیں ہیں، ہمارے اچھے لوگ، لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تمہارے اچھے لوگ کبھی اپنی عورتوں کو نہیں ماریں گے۔ اب دیکھیں یہ ساری بات کسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اس طرح کوئی شکایات آئی تو عورتوں کو مارنے کی اجازت دے دی، بلکہ پہلے عورتوں کو مارنے سے روکا، جب روکا تو شکایات آنے لگی۔ یہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے نا، یہ اختیار، اس کی دیکھیے ایک حکمت تھی، شکایات آنے لگی، اور وہ شکایت یہ آئی کہ عورتیں تو بڑی سرکش ہو رہی ہے، شوہروں کی بالکل سر پہ چڑھ گئی ہے۔ یہ شکایت جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے مارو، لیکن مار کے لیے بھی اصول بتا دیے، ایسی مار نہ ہو۔ اب چہرے پر مارنے سے منع کیا۔ ہمارے یہاں ہم لوگ مارتے ہیں اپنی بیویوں کو تو سب سے پہلے تپڑ لگتی ہے چہرے کو، لیکن آپ مارتی بھی ہے اور مار کی جو اجازت بھی ہے تو چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایسی جگہ بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے جس سے اس کو کوئی زخم، کوئی نشان پڑ جائے، ایسی مار ہو جس سے مستقل اس کے جسم پر کوئی نشانی پڑ جائے، یا مستقل کوئی ایسی مار ہو جس سے مستقل کوئی مسئلہ اس کو پیدا ہو جائے۔ اس لیے سر اور چہرے پر مارنے سے روکا گیا۔ ممکن ہے تپڑ کوئی زور سے لگ جائے، اور چہرے کو اگر کوئی تپڑ زور سے لگ جائے اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہاں تو بہت باریک رگیں ہیں، آپ کسی طالب علم کو بھی اگر تپڑ مارے، اسے زور سے مارے، چھوٹے بچے کو مارے، تو اس
اس میں بھی ہو سکتا ہے یہ بچے سے مر جائے، اس لیے اس سے منع کیا ایسی جگہوں پہ مارے کہ مقصد تو اصلاح کرنا ہے، اس کو یہ بھی پتہ چلے مجھے مارا گیا، اور مارنے سے زیادہ مارنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ مارنا شروع کیا اور مار کے ساتھ وہ عادی ہو گئی تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ماریں گے نہیں وہ صحیح ہوگی بھی نہیں، اس لیے کہ یہ ایک ورزش ہے جو اس کو مل رہی ہے، نہیں ملے گی یہ وہ گر نہیں رہے گا، وہ جب آپ وہ ڈنڈا اٹھائیں گے روز آپ مارتے رہیں گے ورنہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں ابو ظبی میں تھا، اسکول میں ہمارا مدرسہ، اس میں ایک بچہ تھا، ایک دن ایسا ہو کہ اس نے ایسی کوئی حرکت کی کہ مجھے وہ کام یاد نہیں ہے، مجھے غصہ آیا اور میں کبھی اسٹک نہیں لے کر جاتا کلاس میں جب بھی، اس لیے تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی جانوروں کے پیچھے جا رہا ہے۔ استاذ جو کلاس میں اسٹک لے کر جا رہا ہوتا ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے پوری بھیڑ بکریوں کے پیچھے جا رہا ہے، یہ کوئی چرواہا ہے، استاد نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ ہوا کہ میں نے فوراً اسٹک منگوایا کہ اس کے علاج تو اور ہے ہی نہیں، اس کو چند اسٹک مارنے چاہیے۔ اب وہ جب اسٹک لے آیا تو میں نے اسے کہا ہاتھ پکڑو، ہاتھ، اس نے یہ بایاں ہاتھ پکڑا ہے، میں نے کہا یہ دایاں ہاتھ، اس نے کہا نہیں یہ تو زخمی ہے، میں نے کہا کیوں زخمی ہو گیا ہے؟ کہتے یہ باپ نے کل لوہے سے مارا ہے، تو لوہے سے مارا تو زخمی ہو گیا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ لوہے سے مار کر جو بچہ زخمی ہو گیا ہے، ہاتھ بھی زخمی بھی ہے، اس کو لکڑی کی مار سے کیا فرق پڑے گا؟ اب اسٹک میں نے دور پھینک دیا، کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا اس کو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ یہ لاٹھی اوپر رکھیں گے اور نیچے نہیں لائیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اپنے بچوں سے بھی، بیوی سے بھی یہ ڈر رہے تو ٹھیک ہے، یہ ڈر اگر آپ نے ختم کر دیا اور آپ نے یہ اسٹک نیچے وہ لگا دیا کمر کے ساتھ اور ہاتھ کے ساتھ، بس وہ بچہ بھی وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، بس یہ مار کیا ہے، مار ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ چیز ہے جو یہاں بتائے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر مارو، لیکن ساتھ فرمائے لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تمہارے اچھے لوگ، اور ظاہر بات یہ آپ اپنی بیوی کو مارنا شروع کرتے ہیں، بیوی کو مارنا شروع کرتے ہیں، آپ کے بچے کھڑے ہوتے ہیں، بچے موجود ہے گھر کے اندر، اب یہ بچے اور بچے کیا اثر لیتے ہیں؟ اس وقت ماں کے ساتھ پوری حمایت ماں کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ سمجھتے یہ کوئی درندہ آ گیا ہے ہمارے گھر میں، یہ باپ نہیں ہے، اور اتنی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کو روتا ہوا وہ روتی ہے اور روتی ہوئی دیکھ کر بچوں کی حالت پوری بن جاتی ہے، ان کے دلوں کے اندر جو فساد پیدا ہو جاتا ہے، جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، آپ نے 5 منٹ کے اندر جو بگاڑ اور جو فساد پیدا کیا ہے یہ آپ 5 سال میں بھی ختم نہیں کر سکتے۔ اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے، مجھے تو ایک شخص نے بڑا کلاس میں نے اکثر کہتا ہوں خواتین بھی ہوتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ یہ خواتین کو تو مارنا چاہیے، کبھی کبھی مار مانگتی ہے، میں کہتا ہوں سر کبھی کبھی تو مرد بھی مار مانگتا ہے، مرد بھی کبھی کبھی مار مانگتا نہیں ہے، آپ کو مارتے نہیں، بھائی باپ اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیتا ہے تو وہ مرد نہیں ہے، کبھی بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو مارنا شروع کر دیتا ہے تو کبھی کبھی تو مرد بھی مار مانگتا ہے، لیکن خواتین کی مارنے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ اجازت یا مشروط ہے ان چیزوں سے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر انہوں نے تمہاری اطاعت کی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر آپ بہانے تلاش مت کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقین اللہ بلند ہے، اونچا ہے، کبیراً بڑا ہے، وَإِذْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرتے ہو۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں، میاں بیوی دونوں کے درمیان ایسا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، بگاڑ کا خطرہ پیدا ہو گیا، اندیشہ پیدا ہو گیا، تو اس کا علاج ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف آ گیا تو اگر تمہیں خطرہ ہو جائے کہ دونوں کے درمیان بگاڑ کا اندیشہ ہے، بگاڑ کا خطرہ ہے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، مقرر کرو، فَبْعَثُوا مقرر کرو ایک ثالث حکم، فیصلہ کرنے والا، من أهلِهِ شوہر کی طرف سے، شوہر کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک ثالث بیوی کے خاندان میں سے، یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں، ان دونوں سے مراد یہ میاں بیوی بھی ہے اور دونوں سے مراد یہ مصلحین بھی ہے، یہ دو جو ایک شوہر کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے ہے، یہ دونوں
आपस में दोनों, या ये दोनों फरीक, वो मुस्लिहीन भी और ये फरीकैन भी, ये दोनों अगर इस्लाह चाहते हैं, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह दोनों के दरमियान मुवाफ़क़त की कोई सूरत ज़रूर निकाल देगा। युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, मुवाफ़क़त अल्लाह पैदा कर देगा, कोई सूरत निकाल देगा। लेकिन अगर ये दोनों नहीं चाहते या दोनों में से एक फरीक नहीं चाहता तो फिर नहीं हो सकता। ये लोग दिल से चाहेंगे तो इस्लाह हो जाएगी। अब अगर मियाँ बीवी चाहते हैं लेकिन वो सारिस जो बने हैं वो नहीं चाहते, फिर भी नहीं हो सकता। अगर वो चाहते लेकिन मियाँ बीवी नहीं चाहते तो फिर भी नहीं हो सकता। इन्नल्लाह कान अलीमन खबीरा वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, ये वो पहले जो सबक हमारा गुजरा है। वअब्दुल्लाह, और अल्लाह की बंदगी करो, वला तुश्रिकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, ये अल्लाह का हक। वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वबिज़िल क़ुरबा, और रिश्तेदारों के साथ भी, ये पूरी तफसील गुजरी है। वल यतामा, और यतीमों के साथ भी, वल मसाकीन, और मिस्कीनों फकीरों के साथ, वल जारि ज़िल क़ुरबा, और पड़ोसी के साथ जो रिश्तेदार हो, वल जारि जुनुबी, और वो पड़ोसी जो अजनबी हो यानी गैर रिश्तेदार, वह साहिब बिल जंबे, और हम नशीन। देखिए पड़ोसी की बात नहीं आ गई है। पड़ोसी के बारे में एक तो पहले हदीस गुजरी है चोरी और ज़िना के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील आए और मुझे पड़ोसी के बारे में कहते रहे, मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जार, मुसलसल मुझे पड़ोसी के बारे में बताते रहे, हत्ता कि मुझे खतरा हो गया क्योंकि जो मीरास में उसको शरीक नहीं किया, लेकिन मीरास में तो शरीक नहीं किया। बहरहाल बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया बार बार, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। सब लोग डर गए, एक हैबत तारी हो गई और किसी ने पूछा, अल्लाह के रसूल कौन? क़ीला मन या रसूल अल्लाह, क़ाल मन ला यअमनु जारहु बवाक़िक़हु, फरमाया वो शख्स मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज हो, जिससे उसका पड़ोसी तंग है, ये शख्स मोमिन नहीं। अगरचे ये नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, हज भी अदा करता है और दावा करता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम मोमिन नहीं है। फरमाया वो शख्स भी मोमिन नहीं हो सकता जो पेट भरकर खाए, पेट भरकर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, भूखा रहे रात को, ये शख्स मोमिन नहीं है। वह साहिब बिल जंब, और हम नशीन से मुराद जो आपस में इकट्ठे एक दूसरे के साथ बैठने वाले, एक मजलिस में बैठने वाले, बस में बैठने वाले, इसी तरह किसी दफ्तर में इकट्ठे मुलाजमत करने वाले, ये सारे हम नशीन हैं, हम नशीन। वो साहिब बिल जंब, वो अपने सबील और मुसाफिरों के साथ, वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे हाथ उनके मालिक बने हैं उनके साथ भी। पुराने ज़माने में ये ग़ुलाम हुआ करते थे, आजकल के ज़माने में ग़ुलाम तो नहीं लेकिन मुलाजिमीन, नौकर, ड्राइवर, कुक, खालसामा वगैरह जो हमारे ज़ेर दस्त होते हैं, इन सब के हुकूक है, इन सब के साथ अच्छा सलूक करना है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, यकीनन अल्लाह मोहब्बत नहीं करता उस शख्स के साथ जो मुतकब्बिर हो और फख्र करने वाला हो, मुतकब्बिर हो और फख्र करने वाला। आप अपने मुलाजिमीन के साथ जो ज़्यादती करते हैं, अपने मुलाजिमीन के साथ ज़्यादती वो होती है, आप अपने नौकर को वो कुछ नहीं खिलाते जो आप खुद खाते हैं। आप किसी जगह जाते हैं तो आपका खाना अलग होता है और आपके मुलाजिम का खाना अलग होता है। यानी एक शख्स मसलन ज़्यादातर हमारे साथ ड्राइवर है, ड्राइवर भी एक मुलाजिम है जो आपसे ज़्यादा आपके साथ सख्ती बर्दाश्त करता है। आप अपनी गाड़ी में सो रहे होते हैं, वो जाके ड्राइविंग कर रहा होता है, रात को भी दिन को भी, लेकिन खाने का वक्त आ जाए तो आप उसको किसी जगह बाहर बिठा लेते हैं और ख़ुद अच्छे खाने के लिए बैठ जाते हैं। ये इंसाफ नहीं है, इसको अल्लाह ने मना किया। अच्छा जो तुम खाते हो वो उनको भी खिलाओ। और कभी कभार क्या होता है, घर में नौकर होता है, कुक होता है, वो खाना तैयार कर लेता है, लेकिन खाना तैयार कर लेता है लेकिन खुद उसकी किस्मत में नहीं होता, वो उससे खा नहीं सकता। पहले उसको खिलाओ उससे। हत्ता कि ये भी फरमाया कि अगर खाना कम है, जो कुछ उसने तैयार किया अच्छा तैयार किया, कीमती और कम है,
تو ایک لقمہ تو کم از کم اس کے منہ میں ڈالو، اس کو دے دو تاکہ وہ چک تو رہے اسے، ورنہ اس کھانے کی ساری برکت ختم ہو جائے گی۔ جس کھانے کے اندر مالداروں کو اور بڑوں کو بٹھایا جائے اور اس کے اندر غریبوں کو، ملازمین کو اور نوکروں کو محروم کیا جائے، ان کی نظر اس کھانے پر پڑتی ہے اور اس کھانے کی پوری برکت ختم ہو جاتی ہے، پوری برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اچھا سلوک کرو، جو خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ۔ اب ہماری جو عزت نفس ہے وہ اس کی بھی ہے۔ اب یہ وہ ملازم ہے لیکن عزت نفس میں یہ مالدار اور غریب دونوں برابر ہوتے ہیں، بلکہ مالدار کی آگے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہے، کبھی کبھی اپنی عزت نفس کو قربان کر دیتا ہے، لیکن وہ غریب آدمی، وہ ملازم کبھی اپنی عزت کو قربان نہیں کرتا۔ وہ ملازم ہے، وہ 2-3 ہزار روپے یا 4 یا 5 ہزار روپے تنخواہ لے کے آپ کی خدمت کر رہا ہے، جب کبھی اس کی عزت نفس کو خطرہ ہوتا ہے، آپ کی گاڑی کی چابی ادھر آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے اور وہ جا رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں کرتا، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ عزت نفس کا خیال رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور یہ اس کے لیے تھوڑی سی عاجزی چاہیے۔ اس لیے یہاں بات فرمائی ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یقیناً اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہو۔ جو لوگوں کو تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھ لے، اور اسی طرح فخورا، فخر کرنے والا۔ اور یہ کون ہے؟ ان کی صفات فخور کون ہے؟ الذین یبخلون بما آتاہم اللہ، الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں وہ کچھ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ جیب خالی ہے۔ کروڑوں کا مالک ہوتا ہے لیکن وہ جب اپنی کہانی سناتا ہے تو ایسے انداز میں سناتا ہے دل چاہتا ہے کچھ 1 روپے تو اس کو دے دیا جائے، بڑا غریب مسکین آدمی ہے، حالانکہ دیکھے تو بڑا سب کچھ ہے۔ یہ چھپاتے رہتے ہیں۔ جو لوگ چھپاتے ہیں مشکلات بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ ان سے پوچھیں کیا حال ہے؟ جی بہت مشکلات، حالات ٹھیک نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، قرضی بھی ہے، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے۔ حالانکہ اللہ نے تکلیف نہیں لائی ہے، اللہ نے تکلیف بہت سارے مشکلات ہٹا دیے ہیں۔ آپ کو کھانا مل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بس مشکلات۔ تو جب یہ کہتا ہے مشکلات ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ مشکلات کیا ہوتا ہے؟ اب جب اللہ نے سہولت دی ہے، آپ کہتے ہیں جی کوئی تکلیف ہی تکلیف، مشکل ہی مشکل، تو اللہ دے دیتا ہے، پھر مشکلات دے آتا ہے، پھر آپ چیختے رہتے ہیں اور آپ پھر بیان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کیا؟ اللہ نے جو کچھ دیا تھا اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک شخص اس سال اس کے پاس سب کچھ ہے اور اگلے سال کے لیے سوچتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں تو غریب ہو جاؤں گا، تو اس غربت کا رونا آج رو رہا ہے، تو میں کیا تو اس وقت تک زندہ رہے گا؟ مسلسل روتے ہو، جب تمہاری حاجت پوری ہو جائے تب بھی روتے ہو اس بچے کی طرح۔ وہ کہتے ہیں ایک بچہ رو رہا تھا تو راستے سے گزرنے والے آدمی نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرے پاس وہ ایک پرانے زمانے میں چونی ہوتی تھی نا، 4 آنے کا وہ ایک سکہ ہوتا تھا، وہ چونی تھی، وہ گم ہو گئی۔ تو اس شخص کو رحم آیا، اس نے کہا رو مت، اور یہ جیب سے چونی نکالی، بیچارے نے یہ سکہ یہ لے لو چونی۔ تو کہتے ہیں وہ بچہ تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، یہ شخص چل پڑا تو وہ پھر رونے لگا۔ تو وہ واپس آئے، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا یہ بڑا نقصان ہوا۔ کیسے؟ کہ میرے پاس وہ چونی بھی ہوتی تو میرے پاس 2 ہوتے، اب تو میرے پاس 1۔ اب یہ رونا تم کیوں روتے ہو؟ جب اللہ نے آج آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے، کل کے لیے بھی موجود ہے اور سال کے لیے موجود ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ بڑھا دے گا، اور آپ توڑے پر شکر ادا کریں، زیادہ دے دے گا۔ لیکن نہ زیادہ دیا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ بڑا غیرتی ذات ہے، یقیناً ایسے کر دے گا کہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر آپ روتے رہیں گے۔ یہ فخور لوگوں کی صفت، فخر کرنے والے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے، ایسے ناشکروں کے لیے عذاب مہین، یعنی ایسا
خفت امیز عزتی والا عذاب تیار کیا ہے. والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ یعنی اللہ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا. یا یہ کہ فخور وہ بھی ہے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رعاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن، آخری دن پر بھی. ولا بالیوم الآخر، اور آخری دن پر، وہی قیامت کا دن مراد ہے. مطلب یہ کہ جو لوگ ریاکاری کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اصل میں یہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. ایمان رکھتا ہوتا تو وہ اسی کے لیے خرچ کرتا. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، سچ یہ ہے، سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس کے لیے شیطان رفیق بنا، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، جس کا دوست شیطان بنا، جس کا رفیق شیطان بنا، فَسَاءَ قَرِينًا، بہت برا ساتھی ہے، بہت خراب ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، آخر ان پر کیا آفت آتی، کیا ہوتا ان پر. وہ کہتے ہیں کیا آسمان ٹوٹ پڑتا ان پر. لو آمنوا باللہ، یہ کری اللہ پر ایمان لاتے اور یوم آخر پر، اور خرچ کرتی اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اور ہے اللہ ان پر علم رکھنے والا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقیناً اللہ ظلم نہیں کرتا ایک ذرہ برابر بھی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ایک نیکی ہو یضاعفھا، تو اس کو کئی چند بڑھا دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اجر عظیم دے دے گا. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیسی حالت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تمہیں ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. لو وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی ہے. لو تسوى بهم الارض، کاش یہ زمین کھل جائے، ہم اس میں دنس جائے، ہمارے اوپر یہ ہموار ہو جائے، ان زمین کے اندر ہم چلے جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور یہ اللہ سے ایک بات بھی نہیں چھپا سکتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ. وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، کہ تم نشے میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کچھ کہہ رہے ہو. اب دیکھیں یہ تیسرا حکم ہے شراب کے بارے میں، نشے کے بارے میں. یہ تیسرا حکم ہے. پہلا حکم سورہ نحل میں تھا، بڑا خفیف سا حکم تھا. تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، کھجور سے تم اچھا رزق بھی بناتے ہو اور نشہ بھی بناتے ہو. اشارہ ملا کہ شراب اچھا رزق نہیں ہے، شراب اچھا رزق نہیں ہے. دوسرا سورہ بقرہ میں سوال ہوا شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. فرمایا فیہما، جی، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے، اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. آگے تیسرا حکم یہاں آ گیا. اس وقت یہ حکم آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دعوت میں گیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ہماری دعوت کی تھی، کھانا تیار کیا تھا، تو ہم نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اور شراب نے پی لی. شراب پینے کے بعد کہتے ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو سب لوگوں نے مجھے نماز کے لیے آگے کیا. میں امامت کر رہا تھا اور امامت میں نے یہ سورت پڑھی قل یا ایھا الکافرون. تو میں نے اس طرح پڑھا، اس لیے کہ نشہ زیادہ ہو گیا تھا، تو میں نے اس طرح پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. سارا وہ بدل گیا، بدل گیا. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ. حتی تعلموا ما تقولون، کب تک قریب نہ جاؤ؟ حتیٰ کہ تم معلوم کر لو، جان لو جو کچھ تم پڑھ رہے ہو. لیکن ہماری حالت دوسری ہوتی ہے، ہم تو بغیر نشے کے نشہ ہوتے ہیں. حکمت بتائی نا، اس وقت نماز پڑھو جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بتائیے آج فجر کی نماز بھی ہم نے پڑھی ہے، کل عشاء کی بھی پڑھی ہے، ساری نمازیں، ابھی زور کی بھی پڑھیں گے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. وہ ترجمہ سیکھنا وہ بات دوسری ہے. یعنی جو
ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں یہ تو پتہ ہو نا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہم ابھی سورت پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم رکوع کر رہے ہیں، ابھی ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم قومہ میں ہیں، ابھی ہم جلسہ میں ہیں، یہ تو پتہ ہو نا. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو غلط ہو جاتے ہیں. ہمارا معاملہ ٹھیک جا رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن معاملہ ٹھیک جا رہا ہوتا ہے. ایک رکعت ہو جاتی ہے، دو سجدے ہو جاتے ہیں، پھر دوسری رکعت ہو جاتی ہے، پھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، تشہد کی انگلی خود بخود اٹھ جاتی ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تیسری رکعت، چوتھی رکعت میں نماز مکمل ہو جاتی ہے. سلام پھیرنے کے بعد ہم بیدار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، اچانک ہم مسجد میں تھے، 3 رکعت پڑھ چکے تھے، معاملہ ٹھیک چل رہا تھا، آٹومیٹک سسٹم بجلی چلی گئی تو چوٹ کے بیدار ہو گیا. اچھا پتہ نہیں 2 رکعت پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، یہ 3 ہے یا 4 ہے. ٹھیک ہے، یا کہیں اچانک بجلی چلی گئی تھی تو بجلی آ گئی تو آدمی تھوڑا سا چون گیا اور غلط ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا. دیکھیں نا، بغیر نشے کی نشہ ہے. جیسے شراب کسی نے پیا وہ بھی اتنا نشہ نہیں ہوگا جیسے ہم نشہ ہوتے ہیں. یہ رویہ اور یہ طریقہ بدلنا ہوگا. نماز کے لیے یہ رویہ اس کو بدلنا ہوگا. آگے ولا جنوبن، اور نہ جنابت کی حالت میں، یعنی جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. الا عابری سبیل، یہاں قریب جانے سے بعض مفسرین نے یہ مراد لیا ہے کہ نماز پڑھنا یہاں مراد نہیں، نماز کے قریب. اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جب چیز ضرب ذکر ہو جائے تو وہ مضروب کے لیے بھی شامل ہوتا ہے. اور یہاں مراد اس سے وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد مراد ہے. اب دیکھیے، مسجد کے قریب نہ جاؤ جب تک تم نشے میں ہو، اور جب تک جنب ہو تو بھی مسجد کے قریب نہ جاؤ، مسجد کے قریب نہ جاؤ. لیکن اگر مسجد کسی راستہ گزرا ہو یا کہ صرف گزرنا ہو تو گزرنا جائز ہے. جنابت کی حالت میں مسجد سے گزرنا جائز ہے. لیکن یہاں دوسری بات بھی بعض لوگوں نے کی ہے کہ یہاں اس سے مراد سفر ہے. اور یہ سفر والی بات اس لیے کوئی زیادہ وہ لگتی نہیں ہے کہ سفر کے جو احکام ہے وہ تو بعد میں بتایا گیا ہے. او علی سفر، یعنی سفر کے احکام اور سفر میں تیمم کی اجازت وہ بات بعد میں خود آ رہی ہے. اس لیے یہاں سے مراد بھی یہ عابر السبیل سے مراد، او عابر سبیل سے مراد یہ ہے کہ مسجد سے اگر آپ گزرتے ہیں تو گزرنے کی اجازت ہے، لیکن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جنابت کی حالت میں. اور جو عذر ہے تو عذر بعد میں بیان کیا جا رہا ہے کہ سفر کی حالت میں ہو یا پانی نہ ملتا ہو یا پانی ملتا ہو تو لیکن آدمی کی استطاعت نہیں ہے، اس بات کا بیان ویسے بھی آ رہا. حتیٰ تغتسلوا، اس وقت تک جب تک تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، اور عَلَىٰ سفر یا سفر میں ہو، اور جاء أحد منكم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے آ جائے. اب یہ کنایہ استعمال کیا گیا ہے. غائط بالکل ایسے نشیبی علاقے سے آ جائے. عربی میں غائط کسے کہتے ہیں؟ کسی نشیبی علاقے سے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں باہر گیا تھا، باہر جا رہا ہوں. اب دیکھیں نا، باہر جا رہا کوئی کہتا دروازے سے باہر نکل رہا ہے، لیکن یہ ایک اصطلاح ہے، کنایہ ہے. اس لیے قضاء حاجت کے لیے ہر زبان میں اس کے لیے ایک مہذب اور ایک کنایہ جملہ مشہور ہے. مہذب جملہ ایک کنایتاً الفاظ مشہور ہے جس میں حیا اور شرم کی بات موجود ہوتی ہے. اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اب ظاہر بات ہے جس میں یہ چیز نہ ہو تو وہ شاید ممکن ہے وہ ظاہری الفاظ استعمال کرے گا جو کوئی بھی ذیاقل پسند نہیں کرے گا. یا بھی نشیبی جگہ سے، غائط سے، قضاء حاجت سے، اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھویا ہو. اب عورتوں کو چھونا، مسح کرنا تو بالکل ہاتھ لگانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد یہ کہ ہم بستری ہوئی ہو. فلم تجدوا ماء، تم نے پانی نہیں ملا، یا پانی ملا لیکن تمہاری طاقت نہیں، قدرت نہیں تھا پانی پر، آپ بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے. فتیمموا صعیدا طیبا، تو قصد کرو پاک مٹی سے. فامسحوا بوجوہکم، مسح کرو اپنے چہروں پر بھی، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر بھی. 2 ضرب ہے، 2 ضرب، ایک ضرب اور پھر دوسرا ضرب. ایک ضرب اپنے چہرے پر ہاتھ ملنے کے لیے ایسے پاک مٹی پر ضرب،
آپ نے ہاتھ مارا اور مارنے کے بعد اگر کوئی مٹی لگی ہے تو ایسے اس مٹی کو تھوڑا سا ہٹانا بھی ہے، اس لیے کہ مٹی اپنے جسم پر ملنا نہیں ہے، مٹی ملنا نہیں ہے، بس یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور پوری چہرے پر پھیرنا۔ دوسرا ضرب، دوسرے ضرب میں سب سے پہلے دائیں ہاتھ، اب دیکھیں 2 انگلیوں کو الگ رکھے اور اس طرح لے آئے 2 انگلیوں کو پھر واپس، تاکہ پورا ہاتھ اس میں آ جائے۔ پھر یہاں دائیں ہاتھ سے کرنا ہے، اسی طرح لے جائے اور یہ 2 انگلیاں